اسلام میں کیریکٹر یعنی چرتر کی بڑی اہمیت ہے، جس کو اردو میں کردار کہا جاتا ہے۔ اور اس اہمیت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کو پڑھیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انہوں نے اپنے کیریکٹر کو 40 سالوں تک پہلے منوایا۔ یوں سمجھیے کہ انہوں نے یہ چیز بعد میں کہی کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے پروفیٹ بن کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ چیزیں بعد میں انہوں نے کہی، پہلے لوگوں کو یہ منوایا کہ دیکھ لو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کوئی کیریکٹر لیس نہیں ہے، یہ کوئی چرترہین نہیں ہے، بلکہ یہ کیریکٹر کا خوبصورت اگزامپل ہے جو تمہارے سامنے۔ اور 40 سالوں تک حقیقت میں لوگوں نے ان کے کیریکٹر کو مانا، ان کے اخلاق کی تعریف کی، ان کے کردار کو سراہا، اور اتنا سراہا کہ کہنے والے یہاں تک کہہ گئے کہ پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، جب لوگ مان گئے تو پھر یہ بتایا کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ کتنا بڑا ہم لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ ہم دوسروں تک اپنی باتوں کو پہنچائیں، اس سے پہلے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کو پہنچائیں، اپنے کیریکٹر کو پہنچائیں۔ آج میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ اکثر مسلمان کیریکٹر لیس ہو گئے، انہیں چاہیے کہ اپنے کیریکٹر کو پہلے سدھاریں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی صفات تو ہزاروں ہیں، ان کی خوبیاں ہزاروں ہیں، لیکن قرآن میں خاص طور پر جس خوبی کی تعریف اللہ پاک نے کی ہے وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی، ہمارے نبی کے کردار کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، اور اس سے بتا دیا کہ کیریکٹر والے نبی کے جتنے فالوورز ہوں گے سب کے سب جتنے ہوں گے سب کے کیریکٹر اچھے ہونے چاہیے۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ کیریکٹر بہتر بنانے کے لیے اسلام میں کیا پرکریا رکھی گئی ہے۔ جب بھی آپ شیشہ کے پاس جاتے ہیں، اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو ہر ایک انسان کو کبھی نہ کبھی اپنی صورت اچھی لگتی ہے، کبھی تھوڑی سی اس میں کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ انسان کو شکل اپنی جب دیکھتا ہے تو ٹھیک ٹھاک محسوس کرتا ہے تو اسے اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، حدیث پاک میں ہے، اور ڈیفرنٹ احادیث میں ڈیفرنٹ ہے، الگ الگ ہے، لیکن ایک دعا جو خاص طور پہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ شیشے کو دیکھیں تو وہاں پڑھیں اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی۔ اس میں الگ الگ الفاظ بھی ہیں، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ اس طرح کی دعا اگر آپ کو جیسے بھی یاد ہو آپ اسے پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے میری صورت بڑی اچھی بنائی ہے، اب میری سیرت کو اچھی بنا دے۔ اے اللہ تو نے میری شکل اچھی بنا دی ہے، میری صورت کے ساتھ ساتھ اب میری سیرت کو اچھی بنا دے، اندر کی دنیا کو اچھی بنا دے۔ تو اسلام میں کتنا زور دیا گیا ہے۔ مان لیجیے آپ دن میں اگر 10 بار شیشہ دیکھتے ہیں اور 10 بار یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیریکٹر لیس نہیں بنائے گا، جس طرح سے آپ کو احسن تقویم میں پیدا فرمایا ہے، بہترین صورت عطا کی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت میں بھی سدھار عطا فرمائے گا، خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ تو یہ دعا ضرور پڑھیں گے، اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی۔ اس دعا کو پڑھ کے آپ شیشہ ضرور دیکھیں اور دیکھتے ہوئے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اخلاق میں خوبصورتی آنے لگی ہے۔ جس خوبصورتی کو آپ دیکھ کر یہ دعا پڑھیں گے، چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ اندر کی دنیا بھی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔